بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم ملک ازبکستان کے حصہ اول پر گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں کہ پچھلا سبق ہمارا کن ابحاث پر مشتمل تھا۔ پچھلا سبق ہمارا ملک اردن کا حصہ سوم تھا۔ اس کے اندر ہم نے ملک اردن کے وسائل پر گفتگو کی۔ وہاں ہمارے سبق کا پہلا پوائنٹ ملک اردن کے تیل اور گیس کے ذخائر تھے۔ اسی طرح پچھلے سبق کے اندر ہمارا دوسرا پوائنٹ ملک اردن کی معدنیات تھی۔ تیسرا پوائنٹ جس پر ہم نے گفتگو کی وہ ملک اردن کی زراعت تھی۔ چوتھے نمبر پر ہم نے ملک اردن کی سیاحت پر بات کی۔ یہ ہمارے سبق کا آخری پوائنٹ تھا جس پر ہم نے گفتگو کی۔ آج کے سبق کی ابحاث کی جانب چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن ابحاث پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق ہمارا ملک ازبکستان کے حصہ اول پر مشتمل ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم 5 پوائنٹس پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا ملک ازبکستان کا محل وقوع ہوگا۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اس ملک کی جغرافی خدوخال ہوں گی۔ تیسرا پوائنٹ جس پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ اس ملک کا رقبہ ہوگا۔ چوتھا پوائنٹ اس ملک کی آبادی ہے اور سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں ہیں۔ یہ آج کے سبق کی اہم ابحاث ہیں جس پر تفصیلاً گفتگو کی جائے گی۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب یعنی محل وقوع کی جانب۔ آج کے سبق کا پہلا پوائنٹ ہمارا محل وقوع ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ازبکستان کے معنی کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ازبکستان کے معنی ازبک لوگوں کی سرزمین ہے۔ یہ ایک وسطی ایشیائی ملک ہے۔ ازبکستان دنیا کا ایک قدیم متمدن ملک ہے۔ شاید ہی کسی دوسرے ملک کی سرحدیں اتنی آڑی ترچھی ہوں جتنی کہ ازبکستان کی ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ ملک ازبکستان کی سرحد مغرب میں ترکمانستان سے ملتی ہے جو ایک مسلم ملک ہے۔ شمال میں اس کی سرحد قازقستان سے ملتی ہے۔ مشرق میں اس ملک کی سرحد کرغزستان اور تاجکستان سے ملتی ہے۔ اس کے جنوب میں افغانستان اس کا پڑوسی ملک ہے۔ یہ اس ملک کے پڑوسی ممالک تھے جس کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ اب اس کو سمجھتے ہیں ایک نقشے کے ذریعے۔ یہ آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ ملک ازبکستان کا نقشہ ہے۔ آپ اس کے اندر ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ یہ ملک ازبکستان ہے اور اس کے مغرب میں ترکمانستان واقع ہے۔ اس کے شمال میں قازقستان ہے۔ اس کے مشرق میں کرغزستان واقع ہے۔ اسی طرح مشرق کے اندر ایک اور ملک جس کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے وہ بھی ایک مسلم ملک ہے، وہ تاجکستان ہے، اور جنوب کے اندر اس کی سرحد افغانستان کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ اس کے پڑوسی ممالک ہیں۔ اس طرح ہمارا آج کے سبق کا پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس میں ہم نے اردن کے محل وقوع پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے اگلے پوائنٹ کی جانب۔ ہمارا آج کے سبق کا اگلا پوائنٹ ہے ملک اردن کے جغرافی خدوخال۔ ملک ازبکستان جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کا ایک قدیم ملک ہے۔ عرضی خدوخال کے اعتبار سے ازبکستان میں زبردست انگاروگی پائی جاتی ہے، جہاں مشرق اور جنوب مشرق میں تیان شان اور پامیر جیسے پہاڑی اور مٹھاری سلسلے ہیں۔ وہاں ارال جھیل کے قرب و جوار کا علاقہ سطح سمندر سے بہت کم اونچا ہے۔ ایک طرف فرغانہ جس سرسبز و شاداب وادی ہے تو دوسری طرف سرخ ریگستان اور سیاہ ریت والا ریگستان جیسے لق و دق دنیا کے خشک ترین ریگستان موجود ہیں۔ دریائے سر اور آمور کے درمیان پھیلے ہوئے قزقلقم ریگستان میں سال کے اندر صرف 10 سینٹی میٹر بارش ہوتی ہے۔ جہاں کراکم ریگستان میں ریت کے ٹیلوں کی بھرمار ہے، وہاں قزقلقم ریگستان میں سرخ رنگ کی اوریاں بنجر چٹانیں ہولناک منظر پیش کرتی ہیں۔ ازبکستان کی جھیلوں میں ارال جھیل سب سے بڑی ہے۔ اس جھیل میں ہزاروں چھوٹے بڑے جزیرے ہیں۔ ازبک زبان کے اندر ارال کے معنی جزیرے کے ہیں۔ اس جھیل کی سب سے زیادہ گہرائی 70 میٹر ہے۔ وسط ایشیا کے 2 بڑے دریائے یامیر اور آمو کا پانی جھیل اراک کے اندر گرتا ہے۔ اس کے باوجود جھیل کی سطح ہر سال نیچی ہو رہی ہے اور اس کا رقبہ بتدریج گھٹ رہا ہے۔ اس طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے کہ ازبکستان کے جغرافی خدوخال پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب۔ ہمارے آج کے سبق کا اگلا پوائنٹ ہے ملک ازبکستان کا رقبہ۔
رقبہ۔ ملک ازبکستان کا کل رقبہ تقریباً 4,47,400 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کا 56واں بڑا ملک بناتا ہے۔ یہ وسطی ایشیا میں واقع ہے اور خشکی سے گھرا ہوا ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں قازقستان، شمال مشرق میں قرغیزستان، جنوب مشرق میں تاجکستان، جنوب میں افغانستان اور جنوب مغرب میں ترکمانستان سے ملتی ہیں۔ ازبکستان 12 صوبوں یا ولایتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر ایک اپنے منفرد منظر اور ثقافتی شناخت کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ قراقل پاکستان ہے، جو ازبکستان کے کل رقبے کا تقریباً 1/3 حصہ لیتا ہے۔ یہ بحیرہ ارال کا گھر ہے، جو ماحولیاتی مسائل کی وجہ سے تیزی سے سکڑ رہا ہے۔ ازبکستان کا دوسرا سب سے بڑا صوبہ بخارا ہے، جس میں تاریخی شہر بخارا نمایاں ہے، جو شاہراہ ریشم پر تجارت، ثقافت اور مذہب کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ یہ صوبہ یوگم چٹکل نیشنل پارک کا گھر ہے، جو اپنے متنوع نباتات اور حیوانات کے لیے جانا جاتا ہے۔ دیگر قابل ذکر صوبوں میں تاشقند شامل ہے، جو دارالحکومت تاشقند کے چاروں طرف ہے اور بہت سے صنعتی اور زرعی مقامات کا گھر ہے، اور سمرقند، جو مشہور رجستان کمپلیکس کا گھر ہے اور صدیوں سے ثقافت اور سیکھنے کا مرکز رہا ہے۔ ملک ازبکستان اپنے 12 صوبوں کے علاوہ ازبکستان میں 3 خود مختار جمہوریہ بھی رکھتا ہے: قراقل پاکستان، قراقل بلوچستان اور نوکس۔ مجموعی طور پر ازبکستان کے متنوع مناظر اور بھرپور ثقافتی ورثہ اسے دریافت کرنے کے لیے ایک دلچسپ ملک بنا دیتا ہے۔ اس طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ مکمل ہوا۔ اس سبق کے اندر ہم نے رقبے پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے چوتھے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک کے اردن کی آبادی پر گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے ملک ازبکستان کی آبادی۔ ازبکستان کی آج کل آبادی تقریباً 34 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ یہ وسطی ایشیائی ملک اس خطے میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، اور یہ آبادی کئی سالوں سے بڑھ رہی ہے۔ ازبکستان میں آبادی کے اندر اضافے میں کئی عوامل کار فرما ہیں۔ سب سے اہم اس ملک کی اعلیٰ زرخیزی کی شرح ہے۔ ازبکستان خطے میں سب سے زیادہ شرح پیدائش والا ملک ہے، جہاں فی عورت اوسطاً 2.5 بچے جنتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ بڑے خاندانوں کی ثقافتی رویوں کے ساتھ ساتھ خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات تک رسائی کی کمی ہے۔ ایک اور عنصر جس نے ازبکستان میں آبادی میں اضافے میں اہم کردار ادا کیا ہے، وہ اعلیٰ متوقع عمر ہے۔ ملک کی صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں کچھ چیلنجز کے باوجود ازبکستان میں اوسط عمر 73 سال کے لگ بھگ ہے۔ اس کی وجہ گزشتہ چند دہائیوں میں صحت کی دیکھ بھال اور غذائیت میں بہتری ہے۔ تاہم آبادی میں اضافے نے ازبکستان کے لیے کچھ چیلنجز بھی پیدا کیے ہیں، خاص طور پر جب بات اقتصادی ترقی اور وسائل کے انتظام کی ہو۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ملازمتوں، رہائش، پانی اور توانائی جیسے وسائل کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں پائیدار ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ان چیلنجز سے نمٹنے کی ضرورت ہوگی۔ مجموعی طور پر ازبکستان کی آبادی ایک پیچیدہ اور متحرک مسئلہ ہے، اور اس کے رجحانات اور چیلنجز کو سمجھنا ملک کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس طرح آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے ملک ازبکستان کی آبادی پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے 5ویں پوائنٹ، یعنی ملک ازبکستان کے اندر بولے جانے والی زبانوں کی جانب۔ اس پوائنٹ کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ ملک ازبکستان کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور سب سے زیادہ زبان کون سی بولی جاتی ہے۔ ازبکستان کی زبان ازبک ہے اور اس کا تعلق ترک زبان کے خاندان سے ہے۔ یہ ازبکستان کی سرکاری زبان ہے، اور یہ اس کے پڑوسی ممالک جیسے کہ قازقستان، تاجکستان، قرغیزستان، ترکمانستان اور افغانستان میں بھی بولی جاتی ہے۔ ازبک زبان لاطینی حروف تہجی میں لکھی جاتی ہے، جسے 1993 میں اپنایا گیا تھا۔ اس نے سیریلیک حروف تہجی کی جگہ لے لی، جو سوویت دور میں استعمال ہوتی تھی۔ ازبک حروف تہجی 29 حروف پر مشتمل ہے۔ ازبک الفاظ صدیوں سے فارسی، عربی اور روسی سے متاثر ہیں، تاہم زبان وقت کے ساتھ ساتھ تیار ہوئی ہے اور جدید
ازبک زبان دوسری زبانوں جیسے کہ انگریزی، جرمن اور فرانسیسی کے بہت سے الفاظ کو ادھار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ ازبک زبان کی بھی کئی بولیاں ہیں جن میں سب سے زیادہ بولی جانے والی تاشقند بولی ہے۔ دیگر بولیوں میں بخاران، فرغانہ، خرزمیان اور قراقلیق شامل ہیں۔ یہ بولیاں تلفظ اور گرامر میں مختلف ہوتی ہیں۔ نتیجے کے طور پہ جان لیتے ہیں کہ ازبک ایک ترک زبان ہے جو ازبکستان اور ہمسایہ خطوں میں بولی جاتی ہے، جو لاطینی حروف تہجی میں لکھی جاتی ہے۔ اس طرح ہمارے آج کے سبق کا آخری پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ آج کے سبق کا آخری پوائنٹ ہمارا ازبک زبانیں تھی۔ اس کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ازبک کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آج کے سبق کے اختتام کی جانب جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا۔ آج کا سبق ہمارا ملک ازبکستان کے حصہ اول پر مشتمل تھا۔ اس حصہ اول کے اندر ہم نے ملک ازبکستان کے محل وقوع پر بات کی جو آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ تھا۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ملک ازبکستان کے جغرافی خدوخال تھے۔ تیسرا پوائنٹ جس پر آج ہم نے گفتگو کی وہ ملک ازبکستان کا رقبہ تھا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک ازبکستان کی آبادی پر گفتگو کی۔ آج کے سبق کا ہمارا آخری پوائنٹ ملک ازبکستان کے اندر بولی جانے والی زبانیں تھی جس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی۔ اس طرح آج کے سبق کا ہمارا اختتام ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔